سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں، اور تقریباً 13 لاکھ مویشی وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، اور لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی جو فصل ہے، خاص طور پہ کپاس، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور چاول کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح لاکھوں گھر جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں، لاکھوں گھر جو ہیں وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ اس طرح ملا کے جس طرح پورے سندھ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اس کے بعد بلوچستان میں، اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں، تو وہ اندازہ ہے کہ 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ میں ان تمام مخیر حضرات کا پاکستان کے اندر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ اس مصیبت کے وقت میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر رہے ہیں، اور سندھ کے اندر سے، کراچی سے، حیدرآباد سے اور دوسرے علاقوں سے، دوسرے صوبوں سے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، جو لوگ اس وقت دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صوبائی حکومتیں بھرپور کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر سندھ میں جناب مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے۔ کہیں اکا دکا اگر شکایت ہے تو یہ نیچرل بات ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے، لیکن پوری طرح یہاں پر خیموں کی ایک شہر آباد ہے، ادویات کا پورا انتظام ہے، علاج معالجہ جاری ہے۔ مانی جو سندھ میں کھانے کو کہتے ہیں، میں نے ہر ایک سے پوچھا، سب نے کہا کہ کھانا مل رہا ہے۔ اور اس طرح افواج پاکستان بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے یہاں پر نیوی کے جوان ملے ہیں، مجھے اب ہمارے آرمی کے جوان ملے ہیں، افسر ملے ہیں، وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو صوبوں کی جو PDMAs ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ایڈمنسٹریشن پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مصیبت کے وقت میں ہمیں آگے بڑھ کر اگر کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی اپنے مشکل ہے، اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ ہم اس کے لیے اس کو کوئی سیاسی رنگ دیں۔ یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنی بڑی تباہی آئی ہے، جہاں پر یعنی 3 کروڑ 30 لوگ، 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور لاکھوں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مصروف عمل ہے، ریسکیو کا کام جاری ہے، ریلیف کا کام جاری ہے۔ آگے اور بڑا مرحلہ آ رہا ہے، وہ ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ ہزاروں جو کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں، ریلوے کے پل ٹریک بہہ گئے۔ ابھی راستے میں مجھے بتایا شاہ صاحب نے، وہ جو ہائی وے ہے وہ ایک کس جگہ ہائی وے پانی میں تھی، کس جگہ پورا انڈس ہائی وے 7 کے بعد سے وہ پانی میں تھی، پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی مشکل کے وقت میں ہمیں ہمت سے، صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہے، اور مل کے ہمیں کام کرنا ہے، وفاق اور صوبوں کو مل کے۔ اور یہی طریقہ ہے قوموں کی زندگیوں میں کہ جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو پھر ڈاکٹر، پھر نرس، پھر ٹیچر، پھر ایک سپاہی، ایک افسر، ایک سیاستدان، ایک اپنا انجینئر، ایک کاروباری، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں سب کو دن رات کام کرنا چاہیے، اور سیاست سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور سیاسی جو ہے اپنا گیم میں نمبر سکورنگ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کو قوم کو اس کو ایک مرہم چاہیے، قوم کو اس کو ہیلپنگ ہینڈ چاہیے، قوم کو اس وقت جو دکھی لوگ ہیں ان کے سروں پر دست شفقت چاہیے، نہ کہ ہم جلسوں و جلوسوں میں سیاست کریں اور دکھی انسان کو پوچھیں نا۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے، جب میں سمرقند گیا، وہاں پر جو شنگھائی کوآپریشن کے جو ممالک وہاں پر موجود تھے، وہاں پر میں نے جناب وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، ہم سب نے مل کر پاکستان کے جو اندر اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھرپور ہم نے بات کی، ان سے آواز اٹھائی، جس کا پورا جو ان کے اوپر اثر تھا اس کا یقیناً اظہار بھی ہوا۔ وہاں پر کئی ممالک کے سربراہان نے اپنی تقریروں میں
پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے اس کے بارے میں بات کی، اور پاکستان کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، جو ممالک تعاون کر رہے ہیں ان کا ہم بے پناہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی پر ہم اقوام متحدہ گئے تھے، اقوام متحدہ میں ہم نے تمام وہاں پر جو جتنے بھی کافرین کو ہم مل سکتے تھے ملے، میں اور وزیر خارجہ اور دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں، اور پھر ہم نے ہر فورم پر یو این میں آواز اٹھائی۔ میں نے جو اپنی تقریر کی یو این اسمبلی میں، اس میں ہم نے سیلاب کے حوالے سے اور پاکستان کے مشکلات کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو دنیا جو ہے وہ پاکستان کے مسائل سے آگاہ ہے۔ نہ صرف آگاہی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی مدد کی اور مدد کر رہے ہیں، لیکن ان کو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ، یہ مشکل، یہ پہاڑ نما چیلنج ہم اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ مین میڈ، انسان کی بنائی ہوئی آفت ہے، یعنی کاربن کے جو ایمیشنز ہیں بعض ممالک میں جو بے پناہ زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ آسمانی جو برساتیں بارشیں ہوئیں جس سے تباہی مچی ہے۔ پاکستان کا جو کاربن ایمیشن ہے وہ 1% سے کم ہے، یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور اوروں کا جو کیا دھرا ہے اس کو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ تو میں نے اور ہم نے سب نے مل کر ہم نے وہاں پر بتایا کہ جناب آج آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ میں انشاءاللہ یہاں پر دادو آیا ہوں، اس کیمپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھے انتظامات ہیں۔ میں جناب شاہ صاحب کو، وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، میں پی ڈی ایم اے کو مبارکباد دیتا ہوں، جو این جی اوز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، این ڈی ایم اے کے چیئرمین ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر صرف جو 25,000 روپیہ جو وفاقی حکومت دے رہی ہے وہ اس وقت 42 ارب روپیہ تقسیم ہو چکا ہے، اس کیمپ میں نہیں ہوا۔ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں، ممکن ہے کوئی خرابی ہوگی نظام کی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے گزارش کیا ہے وہ آج انشاءاللہ آج ہی یہاں پر اس کا انتظام کریں گے، اور 25,000 روپیہ سب کو دیا جائے گا، اور شاہ صاحب انشاءاللہ مجھے اس کے بارے میں کنفرمیشن دیں گے۔ باقی ابھی بے پناہ ہم نے کام کرنا ہے، اور بے پناہ وسائل چاہیے، اس کے لیے ہمیں صبر، تحمل اور مل کر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے گا ہم اس مشکل سے نکلیں گے اور پاکستان کو دوبارہ آباد اور شاداب کریں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ضرور بنائیں گے۔ میرا ایمان ہے اس جو سیلاب سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح ہمیں دے گا، پاکستان کے عوام کو دے گا، اور پاکستان کے لیے ہم ہر چیز کریں گے۔ تمام جو ہمارے وسائل ہیں، تمام جو ہماری قوت اس کو بروئے کار لائیں گے، وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مصیبت کا وقت ہے، آ جاتا ہے، اس سے نکلیں گے اور پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں دوبارہ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ہمیں ہمت دے، توفیق عطا فرمائے اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اور وقت جو ضائع ہو رہا ہے اس سے ہم بچیں، پرہیز کریں۔ اسی میں پاکستان کی فلاح ہے، اس میں ہم سب کی فلاح ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم دادو میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد ان سے گفتگو کر